السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے ہمارے اس بہت ہی پیارے سے ناول کو اتنی زیادہ محبت دی، تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے۔ تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ یہ میری پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ تم نے خود ہی چوز کیا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، جب عقل ٹھکانے آ جائے اور تمہارے اس وجود کا درد ختم ہو جائے تبھی واپس آنا، ورنہ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ ہمیشہ سے اکیلے رہتا آ رہا ہوں تو اور مزید رہ لوں گا، کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا کسی بھی بات سے۔ جاؤ اب۔ صنم کو وہیں پر ہی بیٹھے دیکھ آخر غصے سے وہ چیخنے کے انداز سے اسے ایک مرتبہ پھر سے وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ ارحم کا چلانا ہمیشہ کی طرح صنم کا دل منہ کو لے آیا تھا۔ وہ فوراً سے صوفے سے کھڑی ہوتی باہر کے دروازے کے پاس جانے لگی، کیونکہ ارحم کے قریب آنے سے بہتر تھا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہے۔ ہر درد برداشت تھا اسے، سوائے اپنے دشمن کے اس کے قریب آنا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی، جس کے ساتھ اب اس کا ڈر بھی شامل ہو چکا تھا۔ لیکن صنم کا یہ فیصلہ اسے تب غلط لگا جب اس نے دروازے کو کھولا اور اس کے سامنے ایک خوفناک کافی بڑا سا ڈوگی اس کی جانب تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا، جیسے کہ وہ انتظار ہی کر رہا ہو اندر داخل ہونے کے لیے۔ اتنا بڑا کتا دیکھتے ہی صنم کی جان پر بن آئی۔ اتنے بڑے ڈوگی کو دیکھتے ہی صنم کی جان پر بن آئی اور وہ جلدی سے دروازے کو لگاتی ارحم کی طرف دیکھے۔ وہ ارحم جی، باہر تو بہت بڑا ڈوگی ہے، میری طرف ہی آ رہا تھا وہ۔ صنم ارحم کو ایسے بتا رہی تھی جیسے کہ وہ اس بات سے لا علم ہو، جیسے کہ اسے ابھی تک معلوم ہی نہ چلا ہو کہ اس کے گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ جانتا ہوں میں، کیونکہ یہ میرے ہی پالتو ہے۔ میں ہی چھوڑتا ہوں انہیں رات کو، کیونکہ انسانوں پر بھروسہ کرنا بے وقوفی سمجھتا ہوں میں۔ بے شک بہت سارے گارڈز موجود ہیں باہر، لیکن بھروسہ مجھے ان ڈوگیز پر ہی ہے، کیونکہ اچھا کھانے پلانے کے بدلے وہ مخلص ہوئے میری حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں منافقت نہیں ہوتی، اور نہ ہی چند پیسوں کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھتا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سکون سے اپنی ساری بات بتا گیا۔ باتوں باتوں میں ارحم صنم کو یہ بات تو سمجھا چکا تھا کہ واقعی میں آج کل کوئی انسان بھی بھروسے کے لائق ہرگز نہ ہے۔ جانور وہ واحد ایسی مخلوق ہے جو اگر کوئی شخص انہیں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دے دے تو بدلے میں اپنی جان بغیر سوچے سمجھے قربان کر دیتے ہیں۔ اب کھڑی کیا ہو، جاؤ باہر۔ کہ فی الحال تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ وہ شخص جو صنم سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، اب اس کی بات نہ ماننے پر اسے اس کی شکل بھی برداشت نہ ہے۔ میں کیسے جا سکتی ہوں باہر؟ وہ کتے موجود ہیں، کاٹ لیں گے مجھے۔ چونکہ اسے وہ ڈوگیز کتنے زیادہ خطرناک ہیں دے چکے تھے، میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو اپنی رات ان ڈوگیز کے ساتھ کاٹو یا پھر میری باہوں میں۔ You have only 2 options۔ اب ان دونوں میں سے تمہیں کون سا بہتر لگتا ہے، ڈیسائیڈ کر لو۔ آخر ارحم ایک مرتبہ پھر سے صنم کو اس دوراہے پر لے ہی آیا تھا جہاں پر اس کے لیے دونوں طرف ہی خطرہ تھا۔
پلیز ایسے مت کریں، آپ ان ڈوگس کو بندھوا دیں، میں رات گزار لوں گی باہر۔ ایک مرتبہ پھر سے اس نے کوشش کرنی چاہی تاکہ وہ اکیلے رات گزار سکے اور ہم سے دور۔ لیکن صنم کی معصومیت کو دیکھے وہ طنزیہ مسکراہٹ ہنستا، جتنی دیر تم اپنا فیصلہ لینے میں کرو گی اتنا ہی غصہ میرا تمہارے لیے بڑھتا رہے گا، جس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہاں پر بدلے گا تو کچھ بھی نہیں، تمہیں ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا، وہ بھی جلدی۔ اپنی سگریٹ کے کش کو لگاتا وہ اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتا بولا۔ صنم کو کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی تھی۔ کچھ سیکنڈز وہ وہیں پر ہی کھڑی سوچے جائے کہ کیا کروں میں، یہ جس قدر ظالم انسان ہے، اگر اس کے ڈوگیز مجھے نوچ نوچ کر بھی کھا گئے تو اسے بالکل بھی فرق نہ پڑے گا۔ ہر پہلو پر سوچتی آخر وہ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ یہ الفاظات اس کے منہ سے بمشکل نکلے تھے، کیونکہ اسے نفرت آ رہی تھی اس بات سے کہ ارحم جو چاہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر سے اس نے اس کے منہ سے منوا ہی ڈالا تھا کہ وہ راضی ہے، وہ سب کرے گا جو یہ شخص اسے کرنے کا بولے گا، کیونکہ کوئی اور راستہ بھی نہ چھوڑا تھا اس کے لیے۔ اوکے بٹ یو نو وٹ کہ اب مجھے تم نہیں چاہیے، میرا موڈ چونکہ خراب ہو چکا ہے، تم نے میری انسلٹ کی ہے، تم نے مجھے باتیں سنائی ارحم رانا کو، جس کے آگے لوگ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اسے بکواس کی، اس وجہ سے تم یہاں پر نہیں رہ سکتی، جاؤ جا کر باہر رہو جو تم نے پہلے چوز کیا تھا۔ ٹھیک طریقے سے بیٹھتا نہ جانے ارحم نے صنم سے ایسا کیوں کہا، جبکہ وہ تو مان چکی تھی یہاں پر رہ کر ارحم کا ہر کہا ماننے کے لیے۔ لیکن کیوں، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو 2 آپشنز دیے تھے، لیکن اب کیا ہو چکا ہے، آپ پلیز ایسے تو نہ کہیں۔ تم سے کہا نا کہ تم نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے پھر، اگر یہاں پر رہنا ہے تو جو کام بگاڑا ہے اسے سدھارو گی بھی تم ہی۔ بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، آؤ اور میرا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس میں تم کامیاب ہو گئی تو پھر تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو باہر کا دروازہ تو موجود ہے ہی۔ نہ جانے کیوں وہ صنم کو اتنا تنگ کر رہا تھا، ایسا بھی کون سا گناہ ہو گیا تھا اس سے جس کی سزا وہ اسے یوں دے رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسے کروں گی موڈ ٹھیک؟ سوری کر دیتی ہوں۔ صنم پریشان ہوتی بغیر کسی بھی قصور سے کہ اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا بچہ سمجھا ہے، یہ تیری سوری کو سن کر خوش ہو جائے گا۔ تم یہاں میرے پاس آ رہی ہو یا پھر نکالوں تمہیں دھکے دے کر؟ ارحم آگ بگولا ہو گیا صنم کی بات کو سن کر۔ ارحم کا غصہ سہتی وہ کانپ اٹھی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سے بھاری قدموں کے ہمراہ وہ اس کے پاس جانے لگی۔ ارحم کو اپنی پاور پر بے حد غرور ہو رہا تھا کہ آخر وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا تو وہی ہے، بلکہ دوسرا شخص ذلیل ضرور ہو جاتا ہے اسے نہ کر کے۔ ارحم کے قریب صوفے کے پاس وہ سر جھکائے کھڑی تھی، کسی غلام کی طرح، جیسے کہ اس کا مالک اسے کیا حکم دے گا کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا کھڑی کیوں ہو؟ کہاں نہ سب کچھ کیا مجھے ہی بتانا پڑے گا؟ ادھر آؤ اور بیٹھو میری گود میں، کیونکہ سب کچھ تمہیں ہی تو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا کام مجھ پر چھوڑ دینا، اگر میرا موڈ ٹھیک ہوا تو۔ صنم حیران ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آخر کیوں وہ اس سے وہی سب کرواتا ہے جس سے اسے نفرت آتی ہے۔
اب یہ سب کیا اسے سزا کے طور پر کرنے کا کہہ رہا تھا تاکہ کبھی بھی وہ اس کے سامنے نہ کرے۔